پیارے دوستو، قرب قیامت کا وہ خوفناک زمانہ کہ جب اس روئے زمین پر ایسی ایسی خوفناک چیزیں رونما ہوں گی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرب قیامت کا یہ ایسا خوفناک زمانہ ہوگا جس میں ایمان والوں کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا۔ یہ وہ پرفتن دور ہوگا جہاں ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو ختم کیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت تمام انسانوں کی نظر فقط ایک شخصیت کی منتظر ہوگی اور وہ شخصیت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اور آج کل یہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ سرخ بچیا مل چکی ہے اور اب دجال کا بھی خروج ہوگا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر باتوں کی اصل حقیقت بتائیں گے کہ دجال کون ہے اور کیا امام کے ظہور سے پہلے دجال کا خروج ہوگا اور حقیقی طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ امام علی علیہ السلام دجال کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، دجال کی ایک آنکھ ختم ہوگی اور بائیں آنکھ اس کی پیشانی پر ہوگی جیسے صبح کا تارا ہوتا ہے، اس میں ایک خون آلود گرا ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، اس کو ہر پڑھا لکھا اور جاہل پڑھے گا، سمندروں پر چلے گا اور سورج کے ساتھ دوڑے گا، اس کے سامنے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا اور اس کے پیچھے سفید رنگ کا پہاڑ ہوگا جس کو لوگ کھانا سمجھیں گے، اور وہ شدید قحط کے دنوں میں خروج کرے گا، اس کے پاس سفید رنگ کا گدھا ہوگا جس کا ایک قدم میل کے برابر ہوگا، وہ پانی سے گزرے گا تو پانی غائب ہو جائے گا، اونچی آواز سے پکارے گا جس کو ہر انسان، جن اور شیاطین سنیں گے کہ میرے دوست میری طرف آ جائیں، میں ہی ہوں جس نے خلق کیا اور برابر کیا، مقدر کیا اور ہدایت دی، میں ہی تمہارا رب ہوں، جبکہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولے گا کیونکہ وہ کانا ہوگا، کھانا کھائے گا، بازاروں میں چلے گا، اور اللہ تعالی ایسی صفات نہیں رکھتا۔ اور دجال کے اکثر پیروکار ولد الزنا ہوں گے، اللہ اس کو شام میں عقبہ فیق میں جمعہ کے دن قتل کروائے گا، اس کا قاتل وہ ہوگا جن کے پیچھے جناب عیسیٰ المسیح نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ النزال بن صبرہ نے کہا کہ میں نے ساسا بن سوہان سے پوچھا کہ امیر المومنین نے اس سے کیا مراد لی تھی، تو اس نے کہا جس کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ 12ویں امام ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی پشت سے 9ویں امام ہوں گے، وہ سورج ہے جو مغرب سے طلوع کرے گا اور رکن اور مقام کے درمیان ظہور فرمائے گا، اور ایسی عدالت قائم کریں گے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اس کی خبر دی ہے اور وہ صرف اپنی اطرت کے علاوہ کسی اور کو بتانے سے منع کیا ہے۔ پیارے دوستو، امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، جیسے آسمان سے بلند آواز کا آنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، القائم کے نام کی ایک منادی ندا دے گا، تو میں نے کہا وہ ندا خاص ہوگی یا عام؟ تو آپ نے فرمایا وہ آواز عام ہوگی جس کو ہر قوم اپنی زبان میں سنے گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اہل ارض جب آسمان سے وہ آواز سنیں گے تو اس پر ایمان لائیں گے کہ حق علی ابن ابی طالب اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ دوسری علامت سفیانی کا خروج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سفیانی کا خروج حتمی علامات میں سے ہیں۔ تیسری علامت سفیانی کے لشکر کا بیدا کے مقام پہ دھنس جانا۔ چوتھی علامت نفس زکیہ کا قتل ہونا۔ الثمالی سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ سفیانی کا خروج حتمی علامات میں سے ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اور بنی عباس کا اختلاف بھی حتمی ہے، نفس زکیہ کا قتل ہونا بھی حتمی علامات
واقعات میں سے ہے۔ المفضل ابن عمر نے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور لوگ سورج کی روشنی سے مستغنی ہو جائیں گے اور اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ان کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، ان کا سایہ نہیں ہوگا اور آسمان پر ان کے نام کی ندا دی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب القائم قیام کریں گے تو اللہ ہر مومن سے بیماری دور کر دے گا اور اس کی قوت و طاقت اس کو واپس کر دی جائے گی۔ جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اس کے لیے اللہ زمین کے خزانے اور اس کی معادن ظاہر کر دے گا۔ امام سے روایت ہے کہ گویا میں القائم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوفہ میں ہیں اور مکہ سے 5000 ملائکہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، جبرائیل آپ کے دائیں طرف، میکائیل آپ کی بائیں طرف اور مومنین آپ کے سامنے ہیں اور آپ لشکر کو تمام شہروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ علی بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا جب القائم ظہور کریں گے تو بدر کے فرشتے جو کہ 5000 ہوں گے آپ کی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ الریان ابن شبیب نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے طویل حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا اے شبیب کے بیٹے، اگر آپ کسی پہ رونا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ روئیں، کیونکہ آپ کو ایسے ذبح کیا جیسے بھیڑ ذبح کی جاتی ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کے 18 مرد قتل ہوں گے جن کی شبیہ زمین پر موجود نہیں ہے، اور آپ پر 7 آسمان اور 7 زمینوں نے گریہ کیا، اور زمین پر آپ کی نصرت کے لیے 4000 فرشتے نازل ہوئے، لیکن ان کو اجازت نہ ملی، اور وہ اب تک آپ کی قبر کے پاس حیران و غمزدہ ہیں تاکہ القائم کا ظہور ہو اور وہ ان کے انصار میں شامل ہو کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا بدلہ لیں۔